ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب 22 سے 29 آیت مقدسہ۔ دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا، بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں تباریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں، تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی تلاوتیں ہماری توجہ ابن انسان پر ایمان رکھنے اور ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کی مانند مبذول کرواتی ہیں۔ گو کہ پڑھا گیا اقتباس اپنے اندر اور بھی بہت سارے مختلف موضوعات سموئے ہوئے ہیں، تاہم یہ دو اہم بنیادی نکات آج کے کلام کا دل ہیں۔ ایمان اندیکھی سچائی ہے جسے بدنی آنکھ سے نہیں بلکہ روحانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں خداوند یسوع مسیح لوگوں کی جسمانی اور روحانی خوراک کو مٹاتے ہیں۔ لوگ معجزانہ طور پر خوراک سے سیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام تصور تھا کہ مسیحا آسمان سے من دے گا، جیسا کہ موسیٰ نے کیا تھا۔ یسوع نہ صرف روٹیوں کے معجزے کے ذریعے انہیں جسمانی خوراک دیتے ہیں، بلکہ انہیں روحانی خوراک سے بھی متعارف کرواتے ہیں۔ لوگ پہلے دن تباریہ کی جھیل پر ہونے والے معجزے کے بعد اب دوسرے دن بھی اسی بھوک کو مٹانے کے لیے یسوع کے پیچھے جاتے ہیں، یعنی اسی جگہ پر ہیں جہاں یسوع نے انہیں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ دکھایا تھا۔ لیکن جب دوسرے دن وہ یہاں پہنچتے ہیں تو یسوع اور اس کے شاگرد وہاں موجود انہیں نہیں ملتے، لہٰذا وہ ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش کرتے ہوئے کفرنہوم میں آئے۔ کفرنہوم ایک ماہی گیری گاؤں تھا جو بحیرہ تباریہ کے شمالی علاقے پر واقع ہے۔ آج بھی کفرنہوم کے قریب ایک کلیسیا آباد ہے جسے مقدس پطرس کی کلیسیا کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ مقدس پطرس اور اندریاس کفرنہوم کے رہنے والے تھے۔ یسوع نے کفرنہوم میں ایک مفلوج کو شفا دی، کفرنہوم میں ہی ہیکل میں چندہ دینے کے لیے کہا، کفرنہوم میں ہی رومی افسر کے غلام کو شفا بخشی، کفرنہوم میں ہی پطرس کی ساس کو شفا دی، کفرنہوم میں ہی توبہ نہ کرنے والے شہروں کو یعنی کوزین اور بیت سیدا اور کفرنہوم کے خلاف افسوس کے الفاظ استعمال کیے۔ کفرنہوم کے ہی عبادت خانہ میں یسوع نے انہیں زندگی کی روٹی کے بارے بتایا۔
یہ تمام واقعات اس بات کی شہادت ہیں کہ کفر نحوم میں یسوع کا آنا جانا اکثر رہتا تھا، لیکن زندگی کی روٹی کا موضوع صرف اسی ہی علاقے میں ہمیں لوگوں کی توجہ کا مرکز ملتا ہے۔ اور ہاں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اقوام دین میں واحد مسیحی ایسا مذہب ہے جو زندگی کی روٹی کی مانند بات کرتا ہے۔ عزیز مومنین، جب ہجوم یسوع کی طاق کرتے ہوئے کفر نحوم میں پہنچتے ہیں تو یسوع کو جھیل کے پار پا کر انہوں نے یسوع سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ ربی عبرانی زبان کے لفظ رب سے نکلا ہے، جس کے معنی عظمت کے ہیں۔ عربی زبان میں ربی لفظ حکام یعنی حکیم سے بھی ماخوذ ہے۔ یہودی شریعت میں یہ لوگ تعلیم دیتے تھے، دانش مند اور ڈاکٹرز اور حکیم بھی کہلاتے تھے۔ پرانے زمانے میں ربی تعلیم اور استاد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ میرے مالک، میرے آقا اور مذہبی شرح کے عالموں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ توریت میں بھی ربی سے مراد معلمین ہے۔ ہجوم یسوع کو اپنا ربی، اپنا استاد، اپنا گرو مانتے ہوئے اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ عزیز مومنین، ایک محتاط اندازے کے مطابق چاروں اناجیل میں 113 مرتبہ یسوع سے مختلف اقسام کے سوال کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح بھی اپنی اعلانیہ زندگی میں کل 339 دفعہ مختلف حالات میں مختلف لوگوں سے مختلف اقسام کے سوال کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل میں 109، مقدس مرکز کی انجیل میں 68، مقدس لوکا کی انجیل میں 107، جبکہ مقدس یوحنا کی انجیل میں 55 دفعہ خداوند یسوع مسیح سوال کرتے ہیں۔ تاہم آج ہمارا موضوع سوال ڈھونڈنا نہیں، بلکہ ان سوالوں کے پیچھے الہیات کو جاننا ہے، بالخصوص جب آج کے سوال پر بات کرتے ہیں کہ اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح انہیں کوئی جواب نہیں دیتے کہ میں یہاں آج، کل، پرسوں یا کسی اور پہر میں کفر نحوم میں آیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح ان کے سوال پوچھنے پر کیے گئے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے معجزہ کے پس پردہ میں معجزے کی روحانیت اور اپنی ڈیوینٹی ظاہر کرواتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا۔ زندگی کی روٹی جسے ہجوم نے نہ پہچانا، یسوع انہیں پہچان کرواتے ہیں۔ وہ روٹی کھانے کی غرض سے یسوع کے پاس آئے تھے، لیکن خداوند یسوع انہیں صرف جسمانی روٹی تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں ہمیشہ کی زندگی کی روٹی دینا چاہتے ہیں، جسے کھا کر وہ ہمیشہ کی زندگی میں قائم رہ سکتے ہیں۔ وہ روٹی جسے آدم نے کھایا یا وہ پھل جسے آدم نے کھایا اور مر گئے، یہاں وہ روٹی ہے جسے آدم نے کھایا لیکن ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت پائی۔ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، دراصل خداوند یسوع مسیح انہیں اپنے بدن کے متعلق اپنی الہی فطرت بتاتے ہیں، جسے ہجوم سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ خدا کے خیالات انسانوں کے خیالات سے بلند تر ہیں۔ تاہم پھر بھی
یسوع انہیں اس الہی بیت کے بارے آگاہی دیتے ہیں تاکہ وہ سن کر سمجھ سکیں۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ عزیز مومنین، اس روحانی روٹی پر باپ نے مہر کر دی ہے، کیونکہ اسی پر باپ نے مہر کر دی ہے، یعنی یسوع ابن انسان پر، جو دوسروں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی روٹی بن گیا۔ یوں تو اس دنیا کی ساری تخلیق خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ یہ سرسبز و شاداب دریا، پہاڑ، سمندر، آسمان اور زمین، حتیٰ کہ ہم سب انسان بھی اسی کے کاموں کی کاراگری ہیں۔ جیسا کہ ہم تکوین کی کتاب میں سنتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ خلق کیا۔ آج خداوند یسوع مسیح خدا کے کاموں میں سے ایک اور خدا کا کام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب ہجوم جو کفر نحوم میں یسوع کے پاس پہنچا، پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ خدا کے کام انجام دیں۔ یسوع انہیں جواب دیتے ہیں، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل کے مانا کی طرح لوگ بھی روٹی کی تلاش میں یسوع کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ جس طرح بحر کلزم کو پار کر کے بنی اسرائیل قوم کا پرانی زندگی سے نئی زندگی کی طرف خروج ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تباریہ کے ہجوم کا بھی جھیل پار کر کے کفر نحوم میں پرانی سوچ سے نئی سوچ کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہجوم اپنے پرانے ایمان سے نئے ایمان میں قدم مارتے ہیں۔ وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ عزیز مومنین، ہم بہت دفعہ اپنے مقصد کے لیے یسوع کے پیچھے آتے ہیں اور اپنا مقصد پا لینے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو میرے پیچھے نہیں آتا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہم یسوع جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے، اپنی ذاتی زندگیوں میں اسے پہچانیں، ابن انسان پر کامل ایمان رکھیں۔ ہم خدا کے کاموں میں یسوع مسیح کی مانند حصہ دار بنتے جائیں، تاکہ ہم باپ کو یسوع کی مانند لائق اور واجب طور پر پسند آ سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔